الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیج نمبر 16 سے شروع کریں گے۔ کل کا ہمارا تھوڑا سا ٹاپک جو ہے وہ رہتا ہے، ابھی تک ہم کر رہے ہیں ایفرٹس آف سر سید احمد خان فار ریکنسیلیشن بٹوین مسلمس اینڈ برٹش گورنمنٹ۔ اس کے 2 پیراگراف کرنے کے بعد نیکسٹ ہم کریں گے سروسز آف سر سید احمد خان ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن، یعنی تعلیمی میدان میں سر سید احمد خان نے کیا خدمات سر انجام دی تھی۔ اس میں سے 2 آپ کے شارٹ کویشچن ابھی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو شارٹ کویشچن 2 جو ہے وہ دے دوں گی، بٹ ایک لانگ کویشچن جو ہے وہ آپ کو ویکینڈ پہ شیئر کیا جائے گا، آپ کائنڈلی اس کو لکھ لیں اور یاد کر لیں۔ لانگ کویشچن میں آپ کو ریٹن فارم میں شیئر کروں گی، آپ اگر اس کا پرنٹ لینا چاہیں تو آپ اس کا پرنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ دس لانگ کویشچن ول ہیلپ یو ان 9th کلاس بکس۔ سر سید احمد خان negated the accusation that Muslims were against British government۔ سر سید احمد خان نے اس الزام سے انکار کر دیا یا اس کی نفی کر دی تھی۔ کس الزام کی بات ہو رہی ہے؟ 1857 کے وار میں جو مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی تھی اور انگریز مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے، یہ الزام کہ یہ جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی تھی، اس بات کو قائد سر سید احمد خان نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان دس کنیکشن، اسی سلسلے میں ہی روٹ، انہوں نے لکھا لائل محمدنز آف انڈین، یہ ایک کتاب کا نام ہے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ برصغیر کے جو مسلمز ہیں وہ کتنے لائل ہیں برٹش گورنمنٹ کے ساتھ۔ in which he explained the condition of Muslims، جس میں انہوں نے مسلمانوں کی حالت بیان کی تھی، who had served British with loyalty during the War of Independence، جنہوں نے برصغیر کی خدمت کی تھی اور ان کے ساتھ کسی قسم کی غداری نہیں کی تھی، بلکہ سنسیئر ہو کے ان کے لیے کام کیا تھا۔ کب کیا تھا؟ ڈیورنگ دا وار آف انڈیپینڈنس، جنگ آزادی کے دوران، یعنی جنگ آزادی کے دوران مسلمانوں نے برٹش کی ہیلپ کی تھی، نہ کہ ان کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا۔ اس لیے انہوں نے کتاب لکھی تھی، کون سی کتاب تھی؟ لائل محمدنز آف انڈیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے انفارمیشن یاد رکھنی ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلمز کی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے برٹش گورنمنٹ کے سامنے جو بک لکھی تھی اس کا نام تھا لائل محمدنز آف انڈیا۔ نیکسٹ پیراگراف اس میں دیکھیں، دا ایفرٹس آف ریکنسلیشن آف سر سید احمد خان پرووڈ افیکٹو، یعنی سر سید احمد خان نے جو مصالحتی کوششیں شروع کی ہوئی تھیں پرووڈ افیکٹو، وہ مؤثر ثابت ہوئیں، اینڈ ہی سکسیڈڈ، اور وہ کامیاب ہو گئے، ان برنگنگ دا 2 نیشنز، 2 قوموں کو لانے میں، کلوزر ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے کے نزدیک۔ یعنی جتنی بھی کوششیں انہوں نے کی، یہ لائل محمدنز آف انڈیا لکھا، ٹھیک ہے، کازز آف انڈین ریوالٹ لکھا، جتنی بھی چیزیں لکھی، اس کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ دونوں قومیں یعنی انگریز اور مسلمان دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے تھے۔ when he started the efforts، جب انہوں نے اپنی کوششیں شروع کی، the condition of Muslims were very bad، مسلمانوں کی حالت بہت بری تھی، and they were helpless، اور وہ بے یار و مددگار تھے، they were backward، وہ بہت پسماندہ تھے، in the fields of education، یعنی بہت پیچھے رہ گئے ہوئے تھے۔ کن میدانوں میں؟ تعلیم کے میدان میں، سوشل معاشرتی میدان میں، اکنامک معاشی میدان میں، اینڈ پالیٹکس اور سیاسی میدان میں۔ آفٹر سر سید's ایفرٹ، سر سید کی
کوششوں کے بعد their conditions begin to improve. ان کی حالت بہتر ہونا شروع ہوگی and they started to regain their due place in the society. اور وہ اپنا مقام حاصل کرنے میں یا کھویا ہوا مقام آپ کہہ لیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ ٹاپک ہے جی ہمارا سروسز آف سر سید احمد خان ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن. سر سید احمد خان کی تعلیمی میدان میں جو خدمات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. سر سید احمد خان thought that Muslims could regain their status. سر سید احمد خان نے سوچا کہ مسلمان اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں، دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. ریگین دوبارہ حاصل کرنے کو کہیں گے. کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جو ان کے خیال میں ایک چیز تھی وہ تھی تھرو ماڈرن ایجوکیشن، یعنی نئے تعلیمی نظام سے، جدید تعلیمی نظام سے. اور جدید تعلیمی نظام کون سا تھا؟ جو برٹش نے انٹروڈیوس کروایا تھا، یا جو اس کو برٹش فالو کر کے ترقی یافتہ قوموں میں آ رہے تھے. سر سید کا بھی یہی دل تھا کہ مسلمان وہی تعلیم اسی طرح کی تحقیق کریں تاکہ ان کا شمار بھی اچھی قوموں میں ہو سکے. Thus he devoted all his life to impart western education to Muslims. اس لیے انہوں نے ڈیووٹیڈ ہوتا ہے جی لگن کے ساتھ کوئی کام کرنا، اپنی زندگی کا جو ہے وہ پرووائڈ کیا اپنی ویسٹرن ایجوکیشن ٹو مسلمس، تاکہ وہ مسلمانوں کو مغربی تعلیم دے سکیں یا دلوا سکیں، اس کے لیے ایفرٹ کر سکیں، ان کو پرووائڈ کر سکیں. Therefore اس لیے ہی اسٹیبلش انہوں نے قائم کیا اسکول ایٹ مراد آباد ان 1859. ایک اسکول مراد آباد میں 1859 میں. in which the education of English and Persian was imparted to the students. جس میں انگریزی اور فارسی کی تعلیم جو ہے وہ طالب علم کو مہیا کی جاتی تھی یا دی جاتی تھی. Another school was also established in غازی پور. ایک اور اسکول غازی پور میں 1862 میں قائم ہوا. ٹھیک ہے. In 1863 سر سید established scientific society. 1863 میں یعنی اگلے ہی سال سر سید احمد خان نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی. اب سائنٹیفک سوسائٹی کی ورکنگ کیا تھی؟ in which English books were translated into اردو، جہاں انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا تھا. ہندوز supported the effort of سر سید. ہندوؤں نے سر سید احمد خان کی کوششوں کو سراہا یا سپورٹ کیا انہوں نے. among them راجا لی کشن was a prominent name، جس میں راجا لی کشن کا نام جو ہے وہ نمایاں ہے. نیکسٹ ورکنگ کیا تھی؟ اس کے اوپر کویسچن بھی لکھ لیں. رائٹ آن علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ پر نوٹ لکھیں یا کچھ بھی اس کے بارے میں انفارمیشن آپ نے لکھنی ہے. ویکلی جرنل، یعنی ویک کے 7 days پہ مشتمل جو ہے وہ، یعنی ہفتے میں ایک دفعہ، ہفتہ وار جسے آپ کہتے ہیں، ایک جرنل آتا تھا انڈر دا ٹائٹل آف علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے واز پبلشڈ، شائع ہوا تھا ان 1866 1866 میں، ود مین ایفرٹ آف سر سید احمد خان. اور اس میں سر سید احمد خان کی ہی زیادہ کوشش تھی، یا زیادہ کوششیں کرنے والوں میں سر سید احمد خان کا نام سب سے اہم تھا. اینڈ کنٹینیوڈ، اور جاری رہا ٹل ہز ڈیتھ، ان کی موت تک. اٹ واز ڈیوائڈیڈ انٹو اردو اینڈ انگلش سیکشن. یہ اردو اور انگلش 2 سیکشنز پر مشتمل تھا، یعنی 2 حصوں پر. اٹ پبلشڈ
آل کائنڈز آف آرٹیکلز، اس میں ہر قسم کے جو آرٹیکلز ہیں وہ لکھے جاتے تھے. سوشل، ایتھیکل، سائنٹیفک اینڈ پولیٹیکل، یہ 4 پارٹس ہیں، 4 مختلف شعبے ہیں جن کے بارے میں لکھا جاتا تھا. سماجی شعبوں کے بارے میں لکھا جاتا تھا، اخلاقی شعبوں کے بارے میں، سائنٹیفکلی جو ترقیاں ہو رہی تھی ان پہ لکھا جاتا تھا، اور سیاسی لحاظ سے. یعنی ان 4 سیکشنز پہ جو ہے وہ مختلف آرٹیکلز لکھے جاتے تھے، اور دونوں لینگویجز میں ہوتے تھے، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. The paper was always been a valuable instrument for social reforms in the country and for the acceptance of Western education. اس پیپر میں ہمیشہ ویلیویبل انسٹرومنٹ یعنی بہت زیادہ بہترین چیزیں ہوتی تھیں فار سوشل ریفارمز، سماجی اصلاحات کے لیے ان دا کنٹری، ملک کے اندر، اینڈ فار دا ایکسیپٹنس آف ویسٹرن ایجوکیشن، اور مغربی تعلیم کو حاصل کرنے میں آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی وہ پلس پوائنٹس تھے، پازیٹیو پوائنٹس تھے، وہ اس میں ڈسکس کیے جاتے تھے. سر سید احمد خان فاؤنڈیڈ محمدن اینگلو اورینٹل، یہ ایک تو اس کو انڈر لائن کر لیں، محمدن اینگلو اورینٹل MAO کالج. ٹھیک ہے جی، آپ نے اکثر نام سنا ہوگا، اس کو انڈر لائن کر لیں. ہائی اسکول آن May 24, 1857. MAO اسکول جو ہے یہ 24 مئی 1875 کو جو ہے وہ سر سید احمد خان نے بنایا، اینڈ مولوی سمیع اللہ واز اپوائنٹڈ اٹس ایڈمنسٹریٹر، اور مولوی سمیع اللہ جو ہیں وہ اس کے پہلے ایسے سلیکٹڈ پرسن تھے جو اس کی ایڈمنسٹریشن کا نظام سنبھالتے تھے یا اس کو چلاتے تھے. آفٹر 2 years the school was upgraded to college level. 2 سالوں کے بعد اس اسکول کو کالج کا درجہ دے دیا گیا. سر سید احمد خان ریٹائرڈ فرام سروس ان جولائی 1876. سر سید احمد خان سروسز سے یعنی آپ کہہ لیں کہ اپنی جاب سے جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے جولائی 1876 میں، اینڈ ٹک دا رسپانسبلٹی آف دا کالج، اور کالج کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی. دا برٹش گورنمنٹ گرانٹیڈ 74 acres لینڈ فار دا کنسٹرکشن آف دا بلڈنگ. برطانوی حکومت نے 74 ایکڑ زمین جو ہے وہ اس بلڈنگ کی تعمیر کے لیے دی. دا کالج بیکیم موسٹ پاپولر امانگ دا مسلم، یہ کالج مسلمانوں کے درمیان بہت مشہور ہو گیا. مینی ادر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ور آلسو اسٹیبلشڈ ان پنجاب، سندھ اینڈ NWFP. مطلب اس کی دیکھا دیکھی کیا ہوا تھا کہ ان 3 صوبوں میں، پنجاب، سندھ اور NWFP میں، اور بھی بہت سے تعلیمی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ قائم ہونا شروع ہوئے. MAO کالج واز اپ گریڈیڈ ٹو دا اسٹینڈرڈ آف یونیورسٹی ان 1920. MAO کالج کو 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے بک پہ اس کی MAO کالج کی جو سٹارٹ کی پکچر ہے وہ بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کا سفر جو ہے، یعنی پہلے یہ اسکول تھا، ٹھیک ہے، 1875 میں، 2 سالوں کے بعد 1877 کے اندر اس کو کالج کا درجہ دے دیا گیا، اور 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا. یہ آپ نے اس کے تینوں سٹیپس یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ابھی تک قائم ہے، اور یہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ ایجوکیشن دی جاتی ہے. میں آپ کو ایک دفعہ ریوائز کروا دیتی ہوں کہ سر سید احمد خان نے پولیٹیکل سروسز میں سب سے پہلے ایک کازز آف انڈین ریوولٹ لکھا تھا، ایک آرٹیکل تھا، کتابچہ تھا، ایک لائل محمدنز آف انڈیا لکھا تھا کہ مسلمان برٹش گورنمنٹ کے ساتھ کتنے لائل ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے وار آف انڈیپینڈنس میں انگریزوں کی کس طرح مدد کی. اور ان ساری باتوں کو بتانے کے بعد انگریز کافی حد تک مسلمانوں سے جو ہیں وہ بہتر ہو گئے تھے.
یعنی مصالحتی طور پر سر سید احمد خان نے جتنی کوششیں کی تھیں وہ مؤثر ثابت ہوئی تھیں۔ اس کے بعد جی سر سید احمد خان کی سروسز ہم ایجوکیشنل فیلڈ میں دیکھیں گے کہ ایجوکیشن میں سب سے پہلے 1859 میں انہوں نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا تھا۔ اس اسکول کی حیثیت کیا تھی کہ اس میں دونوں لینگویجز میں ایجوکیشن دی جاتی تھی۔ کون سی دو لینگویجز تھیں؟ انگلش اور پرشین، یعنی فارسی اور انگلش زبان دونوں سکھائی جاتی اور اس میں بکس پڑھائی جاتی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اسکول انہوں نے بنایا تھا، پہلا مراد آباد میں تھا، دوسرا کہاں پہ بنایا تھا؟ غازی پور میں۔ غازی پور میں انہوں نے کب بنایا تھا؟ 1862 میں۔ 1863 کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اس میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی، جس کا کام یہ تھا کہ وہ انگلش کی بکس کو ٹرانسلیٹ کرتی تھی اردو میں، ٹھیک ہے، اور ان ساری ایفرٹس میں ہندو بھی سر سید احمد خان کا ساتھ دیتے تھے، اور اس میں نمایاں شخصیت کون سی ہے؟ راجا جی کشن ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کی ہے، جو 1866 میں پبلش ہونا شروع ہوا تھا۔ اس میں 2 سیکشنز بنتے تھے، ہفتہ وار یہ جرنل تھا، اس میں 2 سیکشن ہوتے تھے، ایک سیکشن اردو کا اور ایک انگلش کا، اور اس میں 4 شعبہ زندگی کے متعلق جو ہے وہ لکھا جاتا تھا، یعنی معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پر اور سائنسی اور سیاسی طور پہ جو ہیں وہ آرٹیکلز ڈفرینٹ لکھے جاتے تھے۔ سر سید احمد خان نے اس کے بعد جی ایک ایم یو کالج کی بنیاد رکھی تھی، ٹھیک ہے، 1875 کے اندر۔ 1875 میں جب یہ اسکول بنا تو سمیع اللہ، مولوی سمیع اللہ کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کیا گیا۔ 2 سال کے بعد اسکول کو کالج کا درجہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ 1876 میں جب وہ سر سید احمد خان ریٹائر ہوئے تو برٹش گورنمنٹ نے 74 ایکڑ جو ہے وہ ان کو زمین دی تاکہ وہ ایک اور کالج بنا سکیں۔ ان ساری چیزوں کے بعد، اتنی ایفرٹس کے بعد یہ ہوا تھا کہ 3 صوبوں کے اندر مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے تھے۔ کن 3 صوبوں کو ڈسکس کیا گیا ہے؟ پنجاب، سندھ اور NW